وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلی اللہ علی محمد. جی آج کی جو ہم نے قرآن مجید سے ایک عبارت کو انالائز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّہِ. بھئی اِنَّا حروف مشبہ بالفعل ہے، اِنَّا حروف مشبہ بالفعل ہے، اِنَّا حروف مشبہ بالفعل ہے. اور جب حروف مشبہ بالفعل آئے تو اس کا ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل جب آئے تو ہمیں ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے. اب یہ بات جب طے ہو گئی تو اب دیکھیں کہ صفا والمرۃ، اب واو آئی ہے اور واو حرف عطف ہے، اور جب حرف عطف آئے تو اس سے ما قبل یعنی پہلے والی عبارت جو ہوتی ہے وہ معطوف علیہ ہوتی ہے. حروف عاطفہ جس سے عطف کیا جاتا ہے اس سے پہلے والی عبارت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معطوف علیہ ہوتی ہے. تو صفا ہو جائے گا معطوف علیہ، صفا ہو جائے گا معطوف علیہ، اور جس کے ذریعے عطف دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں حرف عطف. اور حرف عطف کے مابعد والی عبارت ہوتی ہے معطوف. اب معطوف اور معطوف علیہ مل کر ہوا مرکب عطفی. اب مرکب عطفی ہو کر کیا بنا؟ اِنَّا کا اسم. بھئی مرکب عطفی ہو کر کیا بنے گا؟ اِنَّا کا اسم. اب من حروف جارہ میں سے ہے. شاعر الف لام بھی نہیں، ڈبل حرکت بھی نہیں، تو شاعر جو ہو جائے گا مضاف، اور شاعر اللہ اسم جلالت مجرور مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، اسم جلالت مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، مضاف اور مضاف علیہ ہو کر مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر من جار کے لیے مجرور، جار اور مجرور مل کر اِنَّا کی خبر، اِنَّا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اِنَّا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اب عبارت جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صفا والمرۃ مرکب عطفی ہو کر اِنَّا کا اسم، من شاعر اللہ یہ جار مجرور ہو کر اِنَّا کی خبر، اِنَّا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہ تو ہو گیا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھئی صفا مروہ اللہ کی نشانیاں. اے وہابیو تمہیں تو صفا مروہ کرنے ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ عمرہ کرتا ہے چاہے وہ حج کرتا ہے، اس کے لیے صفا مروہ کرنا لازم ہے. عمرے کرنے والے کے لیے بھی صفا مروہ دوڑنا لازم، حج کرنے کے لیے بھی صفا مروہ لازم. سوال یہ ہے کہ صفا مروہ پر اللہ تو نہیں معاذ اللہ دوڑا، حاجرہ دوڑی ہے، تو حاجرہ غیر اللہ نہیں ہے. حاجرہ جو ہے، حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں اسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی ہے، تو کیا حاجرہ جو ہے، حاجرہ علیہ السلام اللہ ہے معاذ اللہ؟ وہ بھی تو غیر اللہ. تو غیر اللہ کے لیے تم دوڑ رہے ہو، تو دوڑ رہے ہو یہ بھی شرک نہیں ہے؟ تمہارے نزدیک تو حج بھی شرک ہے. تمہیں تو صفا مروہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ صفا مروہ کے اندر دوڑنا ہے حضرت حاجرہ. اور پانی کی تلاش تو چلو تب تھی نا، اب تو نہیں. اب تو پانی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی امریکہ میں جاتا ہے، امریکہ والا عمرہ کرتا ہے تو پانی لے کر آتا ہے، دبئی والا پانی لے کر آتا ہے، ملیشیا، افغانستان، جس ملک میں بھی جہاں بھی کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آب زمزم لے کر آتا ہے. تو اب تو اتنا پانی ہے کہ وہ ساتھ لے کر آتا ہے. کہ افریقہ میں پانی ختم نہیں، پانی کی کمی، پانی کی اتنا زیادہ، لیکن وہاں سے کیوں لایا جا رہا ہے؟ اب تو پانی اتنا زیادہ کہ لوگ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں. تو سوال یہ تو اب کیوں دوڑا جا رہا؟ بھئی صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہے، رب نے اس کو نشانی کہا ہے. تو جسے رب کی نشانی کہے، رب نے نشانی پتہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا اس لیے نشانی کہا، جو کہتے نا کہ جہاں پر غیر اللہ کے عدم آ جائیں اس کی عزت کرنا، اس کی ادب کرنا شرک ہے. تو پھر صفا مروہ پہ توڑنا یہ عزت نہیں ہے حاجرہ علیہ السلام کی. پر میں منہ نہ کالا کروں جو یہ کہے کہ غیر اللہ پر چلنا، غیر اللہ والے کام کرنا وہ شرک ہے. تو پھر صفا مروہ بھی شرک ہے. رب نے تقیید کے ساتھ کہا کیونکہ حروف مشبہ تقیید کے لیے آتا ہے، اور تقیید فرمایا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے.
میری یہ ویڈیو پوری دنیا میں جا رہی ہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے، تو بتائیں کہ صفا مروا تم لوگ نہ کیا کرو. اے سعودیہ والو، صفا مروا تم کیوں کرتے ہو؟ جواب دو. یہ میرے استاد محترم عبدالتواب حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالتواب صدیقی، جن سے میں نے مسلم شریف پڑھی، اور وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے نزدیک تو صفا مروا بھی شرک ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر دوڑی ہیں. تو بتاؤ ملا، ہاذا شرک اعظم ہے بلکہ تمہارے نزدیک تو، کیونکہ غیر اللہ ہے اور سارا حج ہی غیر اللہ ہے. کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہے. ابراہیم اسماعیل اسلام نے کنکریاں ماری، تم کیوں مارتے ہو؟ چلو ان کو تو شیطان نظر آتا، بلا کو شیطان نظر آتا، تو آپ تو حالی ستون ہے. تم نے اصل میں دین کو سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے نین پاک سر کا فضل فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحمت فرمائے. اصل مقاصد قرآن و حدیث کی عبارت کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ